بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے میٹابولزم آف کاربوہائیڈریٹ، اور اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو ڈائجیشن اینڈ ایبزارپشن آف کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہماری خوراک میں 3 مختلف قسم کے کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں، جن میں شامل ہیں سٹارچ، گلیکوجن، لیکٹوز، مالٹوز، سکروز، گلوکوز، فرکٹوز اور پینٹوز وغیرہ۔ ہمارے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں کاربوہائیڈریٹس سمپلر مونوسیکرائڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، سوائے کچھ کاربوہائیڈریٹس کے جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتے، مثلا فائبر وغیرہ۔ کاربوہائیڈریٹ کے ڈائجیشن کے لیے 2 قسم کے انزائم اہم ہیں، ایمائلیزز اور ڈائی سیکرائڈیزز۔ ایمائلیزز کی فردر 2 اقسام ہیں، ایک ہے سیلیبری ایمائلیز، دوسرا ہے پینکریاٹک ایمائلیز۔ یہ دونوں انزائمز پولی سیکرائڈز کو ڈائی سیکرائڈز میں کنورٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈائی سیکرائڈز کو اٹھا کے ان کو مونوسیکرائڈز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ڈائی سیکرائڈیزز کی مثالیں ہیں مالٹیز، جو کہ مالٹوز میں موجود گلیکوسیڈک لنکیج کو توڑتا ہے، سکریز آئسومالٹیز، جو کہ آئسومالٹوز اور سکروز میں موجود گلیکوسیڈک لنکیج کو توڑتا ہے، لیکٹیز لیکٹوز کے اندر گلیکوسیڈک لنکیج بانڈ توڑتا ہے، اور ٹری ہیلوز میں گلیکوسیڈک بانڈ کو بریک کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن منہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈائجیشن سٹمک میں اور پھر اسمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے۔ ہمارے سلیوا میں ایک انزائم موجود ہوتا ہے جسے سیلیبری ایمائلیز کہا جاتا ہے، اور اس کو ٹائلین بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک الفا ایمائلیز ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ الفا گلیکوسیڈک لنکیج کو بریک کرتا ہے۔ اس کے لیے جو آپٹیمم پی ایچ ہے اس کی رینج ہے 6.6 سے لے کر 6.8 تک۔ یہ پولی سیکرائڈ میں موجود الفا 1,4 گلیکوسیڈک لنکیج بانڈ کو ہائیڈرولائز کرتا ہے۔ ٹائلین صرف منہ میں ہی ایکٹیو رہتا ہے، کیونکہ جب یہ سٹمک میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ پی ایچ بہت نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو بیسٹ پی ایچ ہے وہ 6.6 سے 6.8 تک ہے۔ ہمارے سٹمک میں کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی انزائم موجود نہیں ہے، تاہم ایک اور چیز موجود ہے جسے HCl کہا جاتا ہے۔ یہ سٹمک میں سکروز کو ہائیڈرولائز کر سکتا ہے فرکٹوز اور گلوکوز میں۔ اس کے بعد فردر ڈائجیشن کا سلسلہ ڈیوڈینم سے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈینم میں پنکریاز اپنا جوس پھینک دیتا ہے، اور یہ جوس مشتمل ہوتا ہے ایمائلوپسین پہ، جسے پینکریاٹک ایمائلیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آپٹیمم پی ایچ ہے 7.1، اور یہ انزائم بھی پولی سیکرائڈز کے اندر الفا 1,4 گلیکوسیڈک لنکیج کو بریک کر سکتا ہے۔ اس کے آگے ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ تر ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے، اور وہ پینکریاٹک ایمائلیز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پینکریاٹک ایمائلیز اپنا ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمال انٹسٹائن میں خوراک زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ اسمال انٹسٹائن کے برش بارڈر میں کچھ اور انزائمز بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ڈائی سیکرائڈیزز کہا جاتا ہے، جن کے نام ہیں مالٹیز، سکریز آئسومالٹیز اور لیکٹیز۔ یہ ڈائی سیکرائڈیزز مختلف قسم کے ریئیکشنز کیٹالائز کرتے ہیں، مثلا مالٹیز اس ریئیکشن کو کیٹالائز کرتا ہے، اور اس صورت میں مالٹوز کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز اور گلوکوز میں، جبکہ سکریز آئسومالٹیز اس ریئیکشن کو کیٹالائز کرتا ہے، جس میں سکروز اور آئسومالٹوز کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز اور فرکٹوز کے مالیکیولوں میں۔ اسی طرح لیکٹوز کو گلوکوز اور گیلیکٹوز میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ہیومن سیلولوز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیلولوز پولی سیکرائڈ ہے جو کہ پودوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں جو گلیکوسیڈک لنکیج پایا جاتا ہے وہ ہے بیٹا 1,4 گلیکوسیڈک بانڈ۔ ہیومن کوئی ایسا انزائم نہیں سینتھیسائز کرتے جو کہ بیٹا گلیکوسیڈک لنکیج کو توڑ سکے، اسی لیے ہیومن سیلولوز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، لیکن خوراک کا یہ ایک اہم جز ہے، فائبر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فائبر ہیلپس ان انٹسٹائنل موٹیلٹی اینڈ ایز اے اسٹول سافٹنر۔ جب کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ابزارپشن کی باری آتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ابزارپشن 3 طریقوں سے پاسبل ہے: پیسیو ڈیفیوژن، فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن جس میں کیریئر انوالو ہوتے ہیں، اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ جہاں پہ ATP انوالو ہوتا ہے۔ مثلا
اس ایگزامپل سے آپ ان تینوں اقسام میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ سمپل ڈیفیوژن جو ہوتا ہے وہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف چلا جاتا ہے وداؤٹ دا یوز آف کیریئر پروٹینز۔ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی سمپل ڈیفیوژن ہی ہوتا ہے جس میں ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف مالیکیول چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک کیریئر پروٹین بھی انوالو ہوتا ہے جو کہ پیسیو ڈیفیوژن کو مزید سہل بنا دیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس میں دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اے ٹی پی انرجی پرووائڈ کرتا ہے جبکہ کیریئر پروٹین اس ڈیفیوژن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لہٰذا ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے اس میں مالیکیولز لوور کنسنٹریشن سے اگینسٹ دا گریڈینٹ ٹورڈز دا ہائر کنسنٹریشن ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں ڈیفیوژنز کے درمیان جو فرق ہے وہ اس ٹیبل میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رو میں کنسنٹریشن گریڈینٹ کا ذکر ہے۔ پیسیو ڈیفیوژن جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن دا کنسنٹریشن گریڈینٹ ہوتا ہے، یعنی ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف ٹرانسپورٹ۔ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف ہوتا ہے، جبکہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ لوور کنسنٹریشن سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف ہوتا ہے۔ پیسیو اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں انرجی ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا، جبکہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں انرجی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ان دا فارم آف اے ٹی پیز۔ پیسیو ڈیفیوژن میں کسی کیریئر پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ فیسیلیٹیٹڈ اور ایکٹیو دونوں ٹرانسپورٹ میں فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے تیز ریئیکشن جو وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے بعد فیسیلیٹیٹو ڈیفیوژن ہے، اور سب سے سلو جو ہوتا ہے وہ پیسیو ڈیفیوژن ہے۔ گلوکوز کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اکراس دا سیل ممبرین وہ تھرو گلوکوز ٹرانسپورٹر ہوتی ہے جو کہ ایز اے کیریئر پروٹین کام کرتے ہیں۔ گلوکوز ٹرانسپورٹرز ایک بہت بڑا گروپ آف ممبرین پروٹینز ہے جو کہ گلوکوز کے ٹرانسپورٹ کو پلازما ممبرین کے اکراس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہا جاتا ہے۔ گلوکوز اور گیلیکٹوز اکراس دا سیل ممبرین سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، جس میں سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر پروٹینز انوالو ہوتے ہیں۔ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر ایسے ممبرین پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ گلوکوز اور گیلیکٹوز کے ساتھ ساتھ سوڈیم آئنز کو بھی ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں اکراس دا سیل ممبرین، اور اس میں سوڈیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گلوکوز اور گیلیکٹوز کو بائنڈ کرنے میں فیسیلیٹیشن پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ انٹسٹائن سے انٹسٹائنل سیل میں گلوکوز اور گیلیکٹوز داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری جانب بلڈ سٹریم کی طرف نکل بھی جاتے ہیں، بلڈ سٹریم کی طرف وہ ایگزٹ کرتے ہیں اور بلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک اور ٹرانسپورٹر یوز کرتے ہیں جسے گلوکوز ٹرانسپورٹر 2 کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ممبرین پروٹینز ہوتے ہیں۔ فروکٹوز سیل میں فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک ٹرانسپورٹر پروٹین یوز کرتے ہیں جسے گلوکوز ٹرانسپورٹر 5 کہا جاتا ہے، اور سیل سے باہر یہ بلڈ سٹریم میں داخل ہونے کے لیے ایک اور ٹرانسپورٹر پروٹین یوز کرتے ہیں جسے گلوکوز ٹرانسپورٹر 2 ریسیپٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس گلوکوز کے ایبزارپشن کے لیے 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو گلوکوز انٹسٹائن میں لوور کنسنٹریشن پہ ہوگا یا ہائر کنسنٹریشن پہ ہوگا۔ اگر یہ لو کنسنٹریشن پہ ہے تو پھر یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے تھرو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سوڈیم ڈیپینڈنٹ ٹرانسپورٹر یوز کرتے ہیں، اور اگر اس کی کنسنٹریشن انٹسٹائن میں ہائر ہو ایز کمپیئر ٹو انسائڈ دا سیل تو پھر یہ فیسیلیٹیٹو ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا ہے، اور سیل میں داخل ہونے کے بعد گلوکوز بلڈ سٹریم میں داخل ہونے کے لیے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن یوز کرتا ہے، اور گلوکوز کی پھر سیل سے باہر بلڈ میں انٹری جو ہے وہ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ گیلیکٹوز بھی اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جس طریقے سے گلوکوز ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی سیم ٹرانسپورٹرز کو یوٹیلائز کرتا ہے، جبکہ فروکٹوز کا انٹسٹائن سے سیل میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن، اور اس میں یہ گلوکوز سے ایک ڈیفرنٹ ٹرانسپورٹ پروٹین کو یوز کرتا ہے، لیکن جب یہ سیل سے باہر بلڈ کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ وہی ٹرانسپورٹر یوز کرتے ہیں جو کہ گلوکوز یوز کرتے ہیں۔
फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू ग्लूकोज बहुत स्लो होती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हमारे पास दो अकसाम हैं, एक को कहते हैं सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स और दूसरा सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स को SGLT यानी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, जबकि सोडियम इंडिपेंडेंट को GLUT या ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन किया गया है कि सोडियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स किस तरीके से होता है। सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होते हैं उसमें दो साइट्स होते हैं, एक सोडियम को बाइंड करने के लिए और एक ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए। ग्लूकोज सोडियम बाइंड करने से पहले ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। पहले सोडियम बाइंड होता है और फिर ग्लूकोज के बाइंडिंग के लिए जगह पैदा हो जाती है, उसके बाद ग्लूकोज भी उसके साथ बाइंड हो जाता है। जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तो इस ट्रांसपोर्टर की कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और अंदर की तरफ से ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पहले रिलीज होता है और उसके बाद ग्लूकोज भी सेल के अंदर रिलीज होकर दाखिल हो जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों सोडियम डिपेंडेंट प्रोसेस के ज़रिए से एब्जॉर्ब होते हैं और इनके लिए सेम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी SGLT1 यूज़ होता है, जबकि दूसरी जानिब सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो होता है वो GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। आइए मैं अब आपको सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये सोडियम ने बाइंड कर दिया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ। जैसे ही सोडियम बाइंड करता है तो ग्लूकोज बाइंडिंग के लिए एक जगह पैदा हो जाती है और तब ये ग्लूकोज वहाँ पे बाइंड कर सकता है। इन दोनों के बाइंड करने के बाद इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आता है और ये अंदर की जानिब ओपन होता है। इसके बाद सोडियम रिलीज होता है और ग्लूकोज भी रिलीज होता है। ग्लूकोज जब सेल से बाहर जाना चाहता है तो वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और जैसे ही ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो ये बाहर की तरफ ओपन हो जाता है और ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग इससे पिछला वाला लेक्चर या इससे अगला वाला लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मैंने उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।